الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محبت میں اللہ کے ساتھ شریک کرنا، دیکھیں آپ محبت میں بھی اللہ کی محبت کی طرح دوسروں لوگوں سے محبت جو کرتے ہیں، مطلب کہ محبت میں شرک کرنا۔ محبت میں شرک کا کیا مطلب ہے؟ محبت کے لحاظ سے لوگوں کا برل کئی درجے ہیں۔ محبت کے لحاظ سے پہلا درجہ تو ان لوگوں کا جو اللہ سے بالکل ہی محبت نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ وہ محبت کس کی کرتے ہیں؟ اپنی خواہشات کی، نفس کی، دل کی، جو دل کہہ رہا ہے وہ انہوں نے اپنانا ہوتا ہے۔ یا وہ لوگ جو اللہ کو وجود کا انکار کرتے ہیں، وہ تو کافر ہیں۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کسی اور سے بھی محبت کرتے ہیں، اور جس سے وہ محبت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کرتے ہیں۔ کسی دوسرے جو کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے محبت کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی شرک ہو گیا، کیونکہ اللہ جیسی محبت کسی کے ساتھ کر رہے ہیں اور اللہ سے زیادہ کر رہے ہیں۔ دوسرا تو یہ محبت میں شریک بنانا ہو گیا مسئلہ۔ تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور دوسرے سے بھی محبت کرتے ہیں برابر۔ اللہ جتنی ہی دوسروں جس سے محبت کرتے ہیں، تو جیسی محبت کرتے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ یہ بھی شرک ہے، کیونکہ اللہ جیسی محبت آپ کسی سے نہیں کر سکتے۔ چوتھے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو اللہ سے محبت ساری مخلوقات سے بڑھ کر کرتے ہیں، نبی علیہ السلام سے بھی زیادہ، بیوی بچوں سے بھی زیادہ، بہن بھائی اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، ٹھیک ہے نا۔ تو وہی علماء سے بھی بڑھ کر جو کرتے ہیں اللہ سے محبت، ایسے کرنے والے موحد ہوتے ہیں۔ تو محبت وہ جس کا آپ ثبوت دیں، برائے نام محبت نہیں، محبت وہ جو اللہ کے احکامات پہ ہمیں عمل کرنے پہ مجبور کر دے، تو وہ محبت قابل قبول ہے، تو وہ انسان موحد ہوتا ہے۔ ایسے کرنے والا موحد ہی صحیح مسلمان۔ تو محبت میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی اجازت نہیں ہے، مطلب کہ غیر اللہ سے محبت اللہ کی طرح کرنا یہ شرک ہے۔ اسی طرح کلمے کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بات نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو شریک نہیں کرنا، نہ عبادت میں، نہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، نہ اللہ کی محبت میں۔ اللہ سے محبت کرنے میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا، اور دعا صرف اللہ تعالیٰ سے ہی کی جائے گی، غیر اللہ سے نہیں دعا کی جائے گی۔ جو اولیاء، صالحین، انبیاء کرام، فرشتے، جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں، جو لوگ اولیاء، صالحین، انبیاء کرام، فرشتے، ان لوگوں کے پکارتے تھے، وہ معبود مانتے تھے۔ یہ تو دیکھیں، یہ تو خود اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، تو کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہ بھی ہے کہ آپ نفی بھی کریں، جو غیر اللہ ان کی نفی بھی کریں کہ کوئی معبود نہیں ہے، صرف اللہ ہی معبود ہے۔ تو اس لیے بعض لوگوں نے فرشتوں کو، انبیاء کو، نیک ہستیوں کو اللہ کے ساتھ شریک کیا ہے۔ وہ ان کو کہتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ جیسے آپ بھی دیکھیں، لوگ اکثر یہی سوچ ہوتی ہے کہ نیک لوگوں کے نام پہ وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیتے ہیں، اللہ سے جوڑ دیتے ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں، اللہ ان کی سنتا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ ان کے ذریعے ہماری سنتا ہے۔ تو یہ سارے جو عقائد ہیں یہ باطل عقائد ہیں۔ آپ اللہ کو ڈائریکٹ پکاریں، اللہ ہر حال میں بندے کی سنتا ہے، یہاں تک اگر بندہ گناہ گار بھی ہے اس کی بھی اللہ سنتا ہے۔ مشرک ہے نا، مشرک، شرک اکبر کرنے والا، اس کی بھی اللہ سنتا ہے توبہ، بشرطے کہ وہ اس کی دعا پھر قبول ہوتی ہیں دعائیں جب وہ توبہ کرے شرک سے۔ اگر وہ شرک سے توبہ کرنا چل رہا ہے تو اللہ اس کی بھی سنتا ہے۔ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے بندے کا عقیدہ ٹھیک ہوئے، اس کے بعد جو وہ عمل کرے گا وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ لیکن اگر شرک پہ ہی اس کی موت آ گئی، شرک اکبر پہ، تو پھر اس کی نجات نہیں ہے، پھر وہ ہمیشہ کے لیے دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے شرک بڑا گناہ ہے، اس کے بارے علم سیکھا جائے، سمجھا جائے، شرک اکبر کیا ہے، شرک اصغر کیا ہے، اس کے بارے بھی ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔